یہاں ذکر سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے، یہاں ذکر سے مراد نماز بھی ہے، یہاں ذکر سے مراد اہل ذکر وہ جو ہماتن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں۔ خیر اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے ایک ایک چیز کو بیان کریں، تاہم قرآن حکیم برہان رشید کو ذکر جانتے ہوئے ہم قرآن حکیم کو جو سمجھنے والے بزرگ ہیں الحمدللہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ یہ سلسلہ طریقت کیا ہے؟ سلسلہ طریقت بھی حقیقتاً یہی ہے کہ ہم لوگ جو ذکر اذکار سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کیا کریں؟ اہل ذکر سے پوچھیں، یعنی پوچھیں گے تب ہی جب صحبت ہوگی۔ دوسرا اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اہل ذکر کی صحبت اور سنگت رکھو گے تو پوچھنے والے بنو گے نا۔ اسی لیے یہ محفلیں بزرگان دین کا جو ہمیں ارشاد ہوا، بزرگان دین نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ اسی لیے ہے۔ آج ہم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ بڑی 11ویں شریف کا ہی ختم دلا رہے ہیں نا، اسی سلسلے میں بیٹھے ہیں نا۔ تو غوث پاک نے ساری عمر کیا کیا؟ 40 سال تک آپ نے درس دیا ہے۔ قال اللہ و قال رسول اللہ۔ کتنے سال؟ 40 سال تک درس دیا، دین کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ میں ابھی تو ان کے ذاتی اس تقوی اور طہارت اور مقام کی ایک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے نا، یہ اتنے جو مجھ پہ انعام ہوئے ہیں، اللہ نے بلند سے بلند، یہ قصیدہ غوثیہ شریف کے ایک شعر کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ دو چیزیں آپ نے واضح فرمائی۔ کتنی؟ دو چیزیں۔ حالانکہ مولوی حضرات اگر ہم ہوتے نا تو پہلے تلاوت پھر نعتیں پھر وہ، لیکن ہم نے ترتیب یہ رکھی جتنا میں اس وقت آپ کے سامنے ایک تمہیدی طور پہ بیان کروں گا یہی بیان کافی ہے۔ اس کے بعد تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم پھر ذکر میں مشغول ہو جائیں گے، ختم خواجگان شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ترتیب جو ہمارے پروگرام کی۔ اس کے بعد ایک نعت یہ برخوردار پڑھ لے گا، اگر وہ ایک اور دوست ہے وہ بھی آ گیا تو ایک نعت وہ پڑھے گا، اور انشاءاللہ العزیز لمبا پروگرام ہم نے۔ ویسے بھی عربی میں یہ مقولہ ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہی ہوتا ہے جو کم ہو اور مدلل ہو۔ لمبی لمبی باتیں کریں گے تو کچھ کسی کے پلے پڑے گا ہی نہیں، تو فائدہ۔ تو قصیدہ غوثیہ شریف میں آپ نے دو چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا یہ جو مرتبہ، یہ مقام، یہ سب کچھ جو ملا ہے نا، یہ یوں ہی نہیں ملا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھانے کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ دوسرے ایک جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ کیا فرمایا؟ تمام اولیاء کی۔ لیکن یہ یاد رکھنا یہ مرتبہ کہاں ملا، کیسے ملا؟ ارشاد ہوا
वकुल्लु वलील्लाहु कदम इन्नी अला कदम नबी बद्रिन कमाली, मुझे ये कमाल, ये मर्तबा, ये मकाम इसलिए हासिल हुआ कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चला। पता ये चला इन 2-3 बातों से ही महफिल का मफहूम की हमें समझ ये आई कि एक तो हम यहाँ कुरान समझने के लिए बैठे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमूदात को समझना है। ये महफिल तब ही कारगर है जब हम यहाँ से कुछ लेकर जाएं, लंगर खा के नहीं, नारे मार के नहीं, हाथ उठा आगे आ पीछे जा, ये करने से या बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते रहें, ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह, इधरों आवाज़ आई इधरों नहीं आई, जो आजकल का एक फितरी माहौल बन चुका है। हमने जिन बुज़ुर्गों की सोहबतें, क्यों भाजी, जिन बुज़ुर्गों की सोहबतें देखी हैं ना, वो कहीं सैयद साहब, नूरी साहब, सारे हमने, आपने भी देखे और हमने भी बुजुर्ग देखे, बड़े बड़े जलसे, लेकिन कभी चिल्लाने वाला नहीं। ये जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ इस तरह है, और नकाबत भी मुख्तसर, ये नहीं कि गले फाड़े जाओ और ये जो को जाए, बल्कि इनमें से अक्सर जोहला हैं जो अशार का सहारा लेने वाले, लेकिन पता नहीं है कि पढ़ क्या रहे हैं। हकीकत है। लेकिन अगर थोड़ा ही हो जाए, और महफिल की रूह ये है कि यहाँ से हम कुछ लेके जाएं और देने वाला कुछ दे के जाए। हम क्या करते, वही वो शोर मचा लिया, वाह, बाहर जाके पूछो यार से यहाँ से लेके क्या गया, कुछ समझ आया है? जो बड़ी महफिल हुई, ओ महफिल तो हुई, लेके क्या गए हो? ऐसे नहीं। ये बेहतरीन दीन की हमारे बुज़ुर्गों ने ये जो महफिलें करने का हमें ज़रिया बताया है, ये तरीका बताया है ना, ये बेहतरीन एक तो दीन की तबलीग का ज़रिया है, तरबियत का ये बेहतरीन ज़रिया है। गरचे महफिल थोड़ी हो, अफसोस तो बाद वक़्त वहाँ भी आता है कि जी ये फलाने काना काठा जिया बगा पाई फेरो लखो डैर, पता नहीं कहाँ कहाँ से जी ये अजीब अजीब किस्म के बेअमल, बेइल्म, बेअदब नात खान जमा हैं जी, जिन्हें ना किसी सिर्फ फनकारियाँ दिखाना मकसूद, बाकी काम कुछ नहीं। हम किसी की, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, और पूरे का पूरा एक ट्रक तो नात खानों का है। जब आलम दीन की बारी आएगी, हर सब टाइम थोड़ा खान, अव्वल तो जब पीक टाइम है उसको टाइम ही नहीं देना चाहिए। तो ये ना, जब बड़ा मजमा हो, किसी जय्यद आलम दीन को वक्त दें, लो भी अब नसीहत करें, उसके बाद चलता रहे। नात खानों की फ़िक्र ज़्यादा है, साइयाँ बधाइयाँ फिक्र ज़्यादा है, मुंह फाड़ फाड़ के बोलने वाले, तो लाओ इतने पैसे लाओ। वो क्या कर रहे हो? दीन को तिजारत बना रहे हो, बुजुर्गों के तरीके को तिजारत बना रहे हो। ये तिजारत नहीं है, मोहब्बत है, अकीदत है। तो एक नात खान भी बड़ा, उस नात का एक शेर क्या, एक मिसरा भी अगर काम कर गया तो बात बन जाती है। हकीकत है।
کھری باتیں ہیں گرچہ کڑوی لگیں. تو یار میں ویسے ہی ذرا الجھ گیا. 2 کام ہم نے یہاں سے غوث پاک کے اس محفل سے سیکھے. ایک تو یہاں کچھ نہ کچھ چلو آج کا سبق یہ لے لو اس محفل میں کہ قرآن کے نزدیک بھی ہمیں چاہیے کہ اہل ذکر کی صحبت اختیار کریں. کیا کریں؟ اور جس چیز کا پتہ نہیں جب ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کچھ جانتے نہیں ہو نا تو پھر ان سے پوچھتے رہو. اہل ذکر سے پوچھتے رہو. نمبر 2 کہ جب بھی ہم محفل کریں گے تو اس محفل میں سرکار کی نعت کون نہیں پڑھے گا؟ پڑھتے ہیں، پڑھیں گے. اللہ پاک نعت کے صدقے میں جن جن کو جو مقام ملا ہے نا، اگر اس طرف آ جائیں تو کتنوں پہ کرم ہوا صرف نعت کے صدقے. نعت پڑھنا بھی بڑی بات ہے، نعت سننا بھی بڑی بات ہے، نعت لکھنا بھی بڑی بات ہے. ہم انکار نہیں کرتے. یہ آج مجھ پر بھی جو انعام اور اکرام ہے، میں تو یہ کہوں گا یہاں میرے علم و فضل اور اس کسی چیز کا وہ کام کوئی نہیں. یہ سب سرکار کی ثنا کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے کرم نوازیاں فرمائی. میں بذات خود نعت خان، ہمارے بھائی وسیم بھائی، کیا بات، اللہ پاک ان کی بھی درجات بلند فرمائے. نعت کے صدقے میں بڑی بڑی آسانیاں اللہ پیدا فرماتا ہے. یہ نعت کا ہی صدقہ ہے. اللہ نے کسی کا بھی پیدا کی ہوئی اولاد کا بھی محتاج نہیں کیا. یہ سرکار کا صدقہ نہیں ہے. نیت کیا ہے، کس نیت سے آ رہے ہیں. تو یہ سب برکتیں، یعنی اگر عقیدت سے، میں یوں کہوں کہ اگر تم عقیدت سے سرکار کی نعت پڑھو گے اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر فرما دے گا، اللہ تمہیں بہترین. لیکن اگر وہی صرف اور صرف سائیاں بدائیاں تو اپنے ایمان کی بھی فکر کرو، عقیدے کی بھی فکر کرو، کہیں بات کہیں اور کی اور نہ چلی جائے، کہیں تم آنے والوں کے لیے نشان عبرت